الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن. نويت سنة الاعتكاف. آج کے سبق کا پہلا عقیدہ معجزہ، کرامت اور استدراج، ان میں کیا فرق ہے؟ معجزہ، کرامت اور استدراج، ان میں کیا فرق ہے اور ان کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے معجزے کی تعریف دیکھیں. معجزہ ہر وہ کام جو خلاف عقل اور خلاف عادت ہو، ہر وہ کام جو خلاف عقل اور خلاف عادت ہو اور اس کا کرنے والا نبی ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں. ہر وہ کام جو خلاف عقل اور خلاف عادت ہو اور اس کام کے کرنے والا نبی ہو، اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں. کرامت کی تعریف ہر وہ کام جو خلاف عقل و خلاف عادت ہو اور جس سے یہ کام ہوا وہ مومن بندہ ہو، جس سے یہ کام ہوا وہ مومن بندہ ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں. ہر وہ کام جو خلاف عقل و عادت ہو اور جس سے اس کام کا صدور ہوا وہ مومن ہو، ایمان والا شخص ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں. نمبر 3، استدراج. ہر وہ کام جو خلاف عقل و عادت ہو اور اس کے کرنے والا کافر ہو، اس کے کرنے والا کافر ہو، اس کو استدراج کہتے ہیں. پھر سن لیں، ہر وہ
کام جو خلاف عقل اور خلاف عادت ہو اور اس کا صدور کسی نبی سے ہوا ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ کرامت ہر وہ کام جو خلاف عقل و عادت ہو اور اس کا صدور کسی بندہ مومن سے ہوا ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ استدراج ہر وہ کام جو خلاف عقل و عادت ہوا ہو اور اس کا صدور کسی کافر سے ہوا ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ استدراج کہتے ہیں۔ اب معجزے کی ایک مثال جیسا کہ ہمارے آقا و مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے طلب کرنے پر چاند کے 2 ٹکڑے کروا دیے جو معجزہ ہے، اور یہ ایسا معجزہ جو پورے منصب نبوت میں کسی اور کو اللہ نہیں ادا کرنا ہے، جیسے مکہ کریم کا خاصہ ہے۔ کسی اور نبی نے پورے زمستان نبوت میں آتا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ملے گا جس نے شاید سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ خاصہ صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کرامت کی ایک مثال جیسا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات قدسیہ میں کوفہ کے رہنے والے لوگوں نے عرض کی تھی، حضور یہ جو دریائے نیل ہے یہ ہر سال خشک ہو جاتا ہے، ہر سال خشک ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، اور ایک رسم چلی آ رہی ہے کہ جب یہ خشک ہو جاتا ہے تو ہم ایک نوجوان لڑکی زیورات سے مزین کر کے اس میں ڈالتے ہیں، یہ اس کو باہر نکلتا ہے، پانی پلایا جاتا ہے۔ آپ مہربانی کریں، ہر سال ایک لڑکی نہیں کرتی ہے، کوئی آپ سب کا کہیں کہ میرا ویسے چاہیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے نام کو کھا دیتا اور کہا اے دریا نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو میں اللہ کا بندہ ہوں تو کہتا ہوں بہنا شروع کرتا تو بہنا شروع کرتا۔ ان لوگوں نے وہ ہاتھ لیا، دریا میں جا کے ڈالا تو دریا کا پانی بہنا شروع ہو گیا، دریا کا پانی بہنا شروع ہو گیا۔ یہ کرامت ہے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور ایسا بہنا شروع ہوا آج تک کبھی خشک نہیں ہوا۔ ایک صحابی رسول کی یہ کرامت ہے کہ خشک دریا میں پانی نہیں دیا، اور مولا کلام کے بارے میں لوگوں نے عرض کی دریا فرات، نہر فرات جس کو کہتے ہیں لوگ، اس کا پانی بہت زیادہ ہو گیا ہے، سیلاب کا خطرہ ہے۔ مولا کلام کرم اللہ وجہ کریم دریا میں تشریف لے کر اشارہ کرنا 1 فٹ پانی نیچے ہو گیا، ہونا کافی ہے؟ لوگوں کا نہیں، آپ نے دیر اشارہ کرنا مزید 1 فٹ نیچے ہو گیا، ہمارا کافی ہے؟ لوگوں کا نہیں، آپ نے پھر کہا پانی مزید کم ہو جائے، پانی 3 فٹ نیچے ہو گیا، پہلے کی اپنی بلندی لوگوں کا ضرورت اتنے کافی ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ پہلے سے صحابی رسول کی کرامت تھی، دوسرے صحابی رسول کی کرامت، ایک پانی دے رہا ہے، دوسرا پانی کو کام کر رہا ہے، دوسرا پانی کو اب عقل اس کو نہیں مانتا کہ بندہ جناب دریا پہ کھڑا ہو جائے اس کو کام ہو جائے، جہاں تب پہ رہا ہے 1 فٹ کی بلندی پانی کو کام ہو، یہ خلاف عقل اور خلاف عادت کام ہے، کیونکہ صدور کس سے ہوا ہے؟ بندہ مومن سے، بندہ وہ نبی نہیں ہے، نبی اور بندہ آپ فاروق اعظم نبی نہیں ہے، ایماندار ہے، لہٰذا یہ کرامت ہے۔ اور ایسا ہی کوئی کام تو کافر کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے دبا کو خلاف عقل و خلاف عادت۔ اب ایک بات آپ کو عرض کرنی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کتاب سا
بہت زیادہ اس کو عروج ہے آج کل. اس کے اوپر کسی کے اوپر لکھا ہوتا ہے مولانا مولانا مسلم مشاد, کسی کے اوپر لکھا ہوتا ہے مولانا سیدتنا فاطمہ رضا سلام اللہ علیہا, کسی کے اوپر لکھا ہوتا ہے مولانا سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا. اس طرح کی تعلیمیں مارکیٹ میں ہے کہ نہیں؟ اب آپ تعلیم سے فرماؤں میں سے جو بیٹھے موجود ہیں, سوال ہے کیا یہ ٹھیک ہے جب آپ نے موضوع کی تعریف سمجھ لی؟ ابھی آپ کو سمجھ کے میں کیا پوچھ رہا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے علی المرتضیٰ نبی ہے؟ سید فاطمہ رضا اور سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا یہ نبی ہے؟ تو نبی کی طرف موضوع کی نسبت کرنا تو شریعت سے جائز ہے. غیر نبی کی طرف موضوع کی نسبت کرنا جہالت سے خالی نہیں ہے. جہالت سے خالی تو معلوم ہوا یہ جو چھپے ہوئے یہ بھی جہالت ہے, یہ بھی ناظرین اور خرافات میں سے بدعات میں سے. اور میری 10 بیویوں کی کہانیاں اور 12 بیویوں کی کہانیاں یہ سب ڈھونگ رچایا ہوا لوگوں نے. میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کیا مولانا مجھ سے گزار کرنا والا وجہ کہیں تو بنا کے نہ پڑھے, کون روک سکتا ہے؟ پڑھیں, مولانا کرام کی کرام سے پڑھیں, مولانا کرام کی شانیں پڑھیں, لیکن قرآن اور حدیث کے مطابق جو کتابیں ان سے پڑھیں. جس جاہل انسان کو اتنی کمیلی نہیں تھی کہ علی المرتضیٰ کی طرح موجودے کی نسبت ہو سکتی نہیں, اس نے وہ کتاب کا لکھا تھا. بیوقوف نے کون سا قرآن میں بھی لکھا ہوگا؟ اسی طرح سیدہ فاطمہ رضا سلام اللہ علیہا کے مناقب آپ کی شانیں پڑھنے سے کوئی مسلمان روک سکتا نہیں, لیکن پڑھنے کہاں سے؟ قرآن سے پڑھیں, حدیث شریف سے پڑھیں, یا تو مستند علماء کرام سے قرآن حدیث سے ان نفوس قدسیہ کی صحت پہ کیا لکھی ہے, کتب لکھی ہیں, ان کو پڑھیں. یہ کیا بات ہوئی جناب؟ کوئی بچی جب سکھانا ہوا تو بچی لے کے آپ نے پڑھنا شروع کر دی. اسلام میں اس طرح گنجائش نہیں. اسی طرح میں 10 بیویوں کی کہانیاں, اتنی جہالت ہے ہمارے گھروں میں, ایسے ان کی تلاوت کی جاتی ہے جس طرح قرآن خان کی گھروں میں تلاوت ہوتی ہے. یقین کرتے عورتوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور وہاں پہ جب پوچھا جائے کیا پڑھا جائے, یہاں پہ جو 10 بیویوں کی کہانی ہو گئی ہے, اس کو نصف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. کس قدر قرآن سننے سے دوری ہے. آپ اکٹھے ہو بڑی اچھی بات ہے. شاید یہ ہے کہ جہاں سارے میں تو وہاں باتوں کا اختلاف نہ ہو, اصل کی بات نہ رہتا, بے پردگی نہ ہو. ورنہ تو ایسی محفل میں جہاں آپ قرآن کا دبا دیں, لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے کیوں ہے؟ تو ان کا اکٹھا کرنا حرام نہیں ہے. قرآن پڑھنا حرام نہیں ہے, قرآن کی نصیحت ہے. جو طریقہ کار رکھا ہے یہ نہ جائے, جو طریقہ کار رکھا ہے یہ نہ جائے کہ لڑکی اور لڑکے اکٹھے ہو کے سر قرآن پڑھیں. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں, کیونکہ یہ بے پردگی حرام اور جہنم میں رہنے سے غلط کام. تو سمجھ آئیے آپ کو. آج کے بعد میرے کو کتاب سے خریدا ہے آپ, کون سا کتاب تھا؟ کون سا کتاب تھا جس کے اوپر لکھا ہے مولانا مولانا؟ اس کو آپ نے لے خریدا, آپ نے خریدنا ہے تو وہ کتاب خریدیں جس میں مولانا کرام علی المرتضیٰ کی کسی سنی عالم میں نہیں ہے, آپ کی شان لکھی ہوئی ہے, آپ کی کیا لکھی ہوئی ہے, آپ کی کرامت کا ذکر کیا ہوا ہے, اس کو خریدیں. دیکھیں ایک کتاب ہے مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, اس کا نام ہے 12 امام. کتاب کا نام کیا ہے؟ اس میں مولانا جناب سے لے کر امام مہدی تمام کا ذکر بھی ہے, ان کی کرامات کا بھی ذکر ہے, ان کی پیدائش کا بھی ذکر ہے, ان لوگوں کو کب دنیا چھوڑی اس کا بھی ذکر ہے, تمام ذکر ہے. یہ مستند عالم دین کا بہت بڑے عاشق کے اصول تھے. ان کی کتاب لیں, اس کو پڑھ. ان کے اندر آپ کو صرف مولانا کرام کے مناقب نہیں, 12 کے 12 ائمہ کے مناقب ملیں, اور اردو کے اندر عام کتاب. تو جو لا علم لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ان کا پڑھنا شرم جائز اجازت.
دوسرا اس قدر کی عادت کہ غیر نبی کی طرف موجے کی نسبت کرتا تھی، غیر نبی کی طرف موجے کی نسبت کرتا تھی۔ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے افراد تھا، وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، اپنے گھروں میں ان پر ذکر خیر کروانا ہے، لیکن قرآن و حدیث کے مطابق جس کے سامنے آیا ہے وہ ذکر کروانا۔ یہ جو مارکیٹ میں آپ کو غلام بیویوں کی کہانی اور غلام بیویوں کی کہانی ہے، کون سا قرآن ہے، کون سی حدیث؟ بتانا اپنے آپ کو دین کی طرف مائل کریں، دین سیکھیں اور دین دوسروں کو سکھائیں، جہالت نہ خود سیکھیں نہ دوسروں کو جہالت پر آمادہ کریں کہ یہ گمراہی ہے، یہ کیا ہے؟ گمراہی۔ عقیدہ نمبر 2، کوئی غیر نبی شخص، کوئی غیر نبی شخص کتنا مرضی بڑے عہدے تک پر چلا جائے، کتنا مرضی بڑا ولی بن جائے، قطب بن جائے، غوث بن جائے، لیکن کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، کسی نبی کے برابر نہیں آتا ہے، بھلے وہ صحابی ہی کیوں نہ، بھلے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی کیوں نہ، غیر نبی کسی نبی کے برابر ہو سکتا، بھلے وہ 12 امام ہی کیوں نہ، بھلے وہ 12 امام ہی کیوں نہ، مسلمانوں کا عقیدہ ویسا جو قرآن و حدیث میں۔ تو جو شخص کسی غیر نبی کو کسی نبی پر فضیلت دے وہ بندہ اسلام سے خارج ہے، جیسا کہ شیعہ کی کتاب ہے انوار نعمانیہ، کیا نام؟ انوار نعمانیہ، پہلی جلد ہے، ایران سے چھپی، اس میں انہوں نے لکھا کہ امامیہ کے نزدیک، یہ اپنے آپ کو امامیہ کہتے ہیں، یہ جو شیعہ ہے نا، یہ اپنے آپ کو کتابوں کو کیا لکھتے ہیں؟ اس کا مطلب تو کیا کرتے ہیں؟ 12 اماموں کے ٹھیکیدار صرف شیعہ ہی ہیں، حالانکہ قرآن حدیث کی روشنی میں جس قدر یہ لوگ 12 اماموں کی توہین کرتے ہیں، قیامت میں وہ کرتا ان سے یہودی بھی ان کی زیادہ کرتے ہیں جتنی توہین یہ لوگ 12 اماموں کی کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ شیعہ کے نزدیک 12 امام جو ہے یہ تمام نبیوں سے افضل ہے، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں سے کیا؟ تو آپ کو ابھی عقیدہ دکھایا قرآن حدیث کی روشنی میں، جو کسی غیر نبی کو نبی پہ فضیلت دیں وہ اسلام سے خارج ہے، اور انہوں نے کہا کہ سارے امام سارے نبیوں سے افضل ہیں، سارے امام سارے نبیوں سے افضل ہے، سب کو ڈال کے وہ مطابقات اس طریقے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے بندہ ان کو پڑھ کے برداشت نہیں کر سکتا، پھر کس نے انہیں دلائل دی ہیں 12 امام انبیاء سے افضل کیسے ہو گئے؟ انہوں نے بتایا دلائل کر دی ہے، جو دلائل انہوں نے دیے بس بندہ کو بتا دیا۔ کوئی عام سنی اگر ایسی کتاب پڑھ لے، اب تو اس کا اردو میں ٹرانسلیٹ بھی نہیں ہے، عربی میں اور زبر بھی نہیں ہے، کوئی پڑھ لے تو شاید اس کا پڑھتے ہی ایمان کا زیادہ نہیں کرنا، کس قدر گستاخی انبیاء کی شان، انبیاء علیہ السلام کی شان، ان میں سے ایک آپ بھی سنیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کس قدر بدترین فرقہ ہے، کس قدر گمراہ اور بے دین فرقہ ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو رب کی حکمت، کتنے دن آپ مچھلی کے پیٹ میں ہو؟ 40 دن۔ رب کی حکمت کی رب جانے، رب کا بندہ جانے، ہم نے تو اس کے اندر کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیوں ہے؟ اس لیے رہے، اس لیے رہے، ایمان پر بات سے یہ رب کا نبی ہے، یہ جانتا نہیں کر رب جانے، ہم تو اس کو کام نہیں کر سکتے۔ ان بجوانوں نے کیا لکھا اپنی کتابوں کو؟ غور کرنا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یونس علیہ السلام علی المرتضیٰ کی ولایت کو مان، اللہ نے یونس علیہ السلام کی طرف کیا مانی کی؟ مولا کائنات کی ولایت کو مان۔ شیعہ نے اپنی کتاب کو لکھا، یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں نبی ہو کے کیوں مان؟
دیکھیں ایک نبی کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہے کہ وہ نبی رب کی بات نہیں مانتا، مطلب تو یہ نکلا انہوں نے جو لکھا اس کا تو یہ مطلب نکل رہا ہے کہ نبی آپ کے سامنے ہو گیا، انہوں نے تو میں نہیں مانتا. انہوں نے لکھا جناب یونس علیہ السلام جیسا کو جواب دیا کہ میں علی کی ولایت کو مانتا، ضرور کا بس اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا اسی بات میں. اللہ نے فرمایا تھا مسئلے کے بارے یہ شیعہ کی زبان آپ کو سنانا خوب لیا جو انہوں نے بکا ہے کتاب. اور پھر کیا لکھا 40 دن کے بعد ہی وہ آ رہا ہے کہ اللہ ان کو کہتا مان کا اب بھی ٹائم ہے، مان ضرور کا نہیں میں نے علی کی ولایت کو سنا. جب 40 دن مار اللہ کا سزا انہوں نے بھگت نہیں تو ایسے ایسے تمہیں برداشت نہیں کرتا. تو پھر کہنے لگا اللہ مجھے معاف کر دے میں علی کی ولایت کو مانتا ہوں. اللہ کو بات نہیں. یہ ایک دلیل ہے کہ امامت جو ہے وہ نبوت سے افضل ہے. یہ من غلط نہیں کہ اس دلیل کو جو مانے وہ بھی قابل ہو جائے، وہ بھی کیا ہو جائے، کیونکہ ایک نبی کی طرف اس بات کی نسبت کی جا رہی ہے کہ معاذ وہ اپنے رب کے سامنے ہو جائے اور رب کی بارے میں ضرورت کر رہے ہیں کہ میں تیری بات نہیں مانتا. حالانکہ ایسا کوئی نبی دنیا میں آیا نہیں. انہوں نے تو بطور اللہ نے فرمایا اپنی بیوی اور بچوں کو ایسی باتیں چھوڑ کے آؤ جہاں نہ بندہ ہے، نہ تو بندے کی ذات ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی کھانا ہے. انہوں نے تب بھی آپ کی بات کو نام والا کہا نہ تیرا حکم سارا ہو. جناب سید رحمانی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑا مکہ شریف میں، جہاں نہ تو بندہ نہ تو بندے کی ذات نہ کوئی پانی نہ کچھ ملا. آج سے تقریباً 7,000 سال پہلے کی بات ہے تقریباً، یہ بتا دیں ہوتا 7,000 سال پہلے کی بات. اور پھر وہی بندہ جب جوان ہوتا حکم کیا ہے اپنے ہاتھ میں وہ بدلو. یہاں انکار نہیں ہو رہا نبوت سے اور علی مرزا کی ولایت کو ماننے کے مرزا کے سامنے ہو گئے تو مانتا شما بتائیے کس طرح یہ نبیوں کا غصہ ہے کہ نہیں ہے؟ سوچی بولو جن کی کتاب میں آپ دیکھیں تو عقل نکلنے لگ جائے کہ نہ یہ رب کو چھوڑتے ہیں، نہ یہ رب کے نیک بندے نبیوں کو چھوڑتے ہیں، نہ رسولوں کو چھوڑتے ہیں. ہاں ان کے مذہب سے اگر معافی ہے لفظی طور پہ تو صرف امامت کو معافی بس، جس کے بغیر پتا کسی کو معافی نہیں. اللہ کو بھی معاف نہیں کیا. اللہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کئی مرتبہ اللہ کو کام کر بیٹھتا بعد میں سوچتا ہوں یار میں تو مصیبت کی یہ بغیر کی کتاب کرتا ہوں. اللہ کو پتہ نہیں ہوتا غسل کرنے والے کیا کرنا ہے، معاذ اللہ یہ کیا کر دیا. اللہ بعد میں جب کام کر بیٹھتا بعد میں سوچتا ہے اس کرنا نہیں چاہیے. ان کے نزدیک تو اللہ کی غلطیوں سے محفوظ نہیں. استغفر اللہ العظیم. حالانکہ جو انہوں نے جناب یونس علیہ السلام کی طرف نسبت کی ہے یہ صرف جھوٹ ہے. یہ کیا ہے؟ فقط جھوٹ ہے کہ انہوں نے جناب علی مرزا کی ولایت کو نہیں مانا اس لیے اللہ نے اس کو عذاب میں اتارا ہے. یہ خالصتاً کیا ہے؟ جھوٹ ہے. ہمارا تو یہ نظام ایمان ہے اسلام کی روشنی. رب اپنے پیاروں پر بساؤ کا آزمائش ڈالتا ہے. بساؤ کا کیا ڈالتا ہے؟ اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے. نبیوں کا بھی تو وہ مالک ہی ہے، نبیوں کا خالق بھی وہی ہے. جناب یونس علیہ السلام نے اعتراض ڈالی ان کے درجات کی بلندی کی خاطر، ان کے درجات کی، جیسا کہ جناب حضرت ایوب علیہ السلام نے بعض انبیاء علیہ السلام کے درجات جنت میں دیکھے تو خیر سبحان ان کے درجے بڑے بلند ہیں. اللہ نے فرمایا آزمائشیں ہیں، آزمائشیں پوری کرے تو اس کے درجے بلند ہیں. آج کی مولا مجھے بھی دے آزمائشیں اور وہ آزمائشیں ہیں جناب ایوب علیہ السلام کا. کیا بات ہے، اگر انہیں صبر اور تحمل کر کے دکھایا اور آپ نے ان کے درجات مزید رد کر دیا تو نبی معذرت گناہگار نہیں ہوتے. نبی ہر عمر کے ہر حصے میں معصوم ہوتے. کیا ہوتے ہیں؟ نبیوں سے غلطی اور گناہ کا ہونا اسی طرح محاذ ہے جس طرح دوسرے رب کا پیدا ہونا، جس طرح دوسرا رب پیدا نہیں ہو سکتا کسی نبی اور رسول سے اسی طرح غلطی بھی یہ یاد رکھنا. اب کیا سمجھا آپ نے آج کے سبق میں کہ معجزے کا صدور فقط کس سے ہو سکتا ہے؟
جو نبی کے علاوہ کی طرف نسبت کرے وہ اسے کی سمجھ میں جائے یہ بات مذہب ہے یا پھر جائے دونوں میں سے ایک اندر ہوگا یا بس مذہب ہوگا یا جائز ہوگا. تو ہم نے ان دونوں طبقوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ان دونوں گمراہ طبقوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے تاکہ بندے کا ایمان محفوظ رہے ایمان کی حفاظت ہو سکے ایمان کی کیا ہو سکے حفاظت ہو سکے. رسول کائنات فخر موجودات مالک المختار آقا غیر کا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام نبیوں میں سے افضل ترین نبی ہے اپنی شان اور فضیلت کے اعتبار سے اپنی شان اور فضیلت کے اعتبار سے من حیث نبوت تمام نبی برابر ہیں تمام نبی کیا ہے برابر جو برابر ہیں نبوت کے پاس سے کسی کو کسی کی فضیلت نہیں ہے. ہاں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے اصل ہے کسی بات سے شان رتبے اور درجات اور فضیلت کے اعتبار سے درجات اور فضیلت کے اعتبار سے. عقیدہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے 104 کتب اور صحائف کو نازل فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے 104 کتب و صحائف کو نازل فرمایا. ان میں 4 کتابیں بڑی مشہور ہیں ان میں سے 4 کتابیں بڑی قرآن پاک قرآن شریف انجیل شریف اور زبور شریف. قرآن پاک قرآن انجیل اور زبور شریف. قرآن پاک حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ کی ذات سے نازل ہوا. تورات شریف جناب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ذات سے نازل ہوئی. انجیل شریف جناب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی ذات سے نازل ہوئی. زبور شریف جناب سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام کی ذات پر نازل ہوئی. عقیدہ ہم ان کتابوں کے حق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں. یہ کتابیں حق ہیں سچ ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. جو اللہ نے نازل کی تھی ہم ان کے حق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ اس وقت قرآن میں بھی تعریف ہو چکی ہے انجیل شریف میں بھی کیا ہو چکی ہے زبور شریف میں بھی تعریف ہو چکی ہے. تعریف شدہ کا ایمان نہیں ہمارا جس قرآن کو رب نے نازل فرمایا جس انجیل کو رب نے نازل فرمایا اور جس زبور شریف کو ان کے حق پر سچ ہونے میں ہمارا ایمان ان کے حق پر سچ ہونے میں ہمارا ایمان. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال کیا انہوں نے ایک شخص نے غسل کیا اس کے بعد اس نے نماز پڑھنی ہے اس کے بعد کیا پڑھنی ہے تو کیا غسل کے ساتھ ہی اس کا وضو ہو جاتا ہے یا غسل کے بعد اس کو علیحدہ طور پر وضو کرنا ہوگا؟ قرآن حدیث کی روشنی میں جس شخص نے غسل کیا غسل کے بعد وہ نماز پڑھ سکتا ہے اس کو وضو کرنے کی علیحدہ ضرورت نہیں ہے. آگے عام ہے غسل نہر میں کیا غسل کسی کمرے میں جس طرح بات وغیرہ ہمارے میں وہاں کیوں آپ بھر آنا جس کو ہی کیوں نہ غسل کیا ہو
وضو ہو جاتا ہے، وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کے جسم میں کوئی ایسا عضو موجود ہی نہیں ہے کہ جو ننگا ہو جائے اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے، ایسا کوئی عضو بندے کے جسم میں موجود۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا گھٹنے ننگے ہو گئے، صدر ننگا ہو گیا تو وضو ٹوٹ گیا، یہ سوائے جہالت کے کچھ بھی نہیں، یہ لا علمی ہے، شریعت سے دوری ہے۔ بندے نے غسل کیا، غسل کے بعد جا کے اندر کپڑے تبدیل کیے تو بندے کا وضو باقی ہے، کپڑے تبدیل کرنے سے بندے کا وضو ٹوٹتا یہ یاد ہے۔ صلو علی النبی، کہہ آپ کا تو سوٹ پہنا ہو یا شرٹ پہنی ہو تو نماز ہو جاتی ہے، اس میں میل بھی میل کا فرق کرنا ضروری ہے۔ اگر تو آپ کا تو لباس پہننے والا مرد ہے، نماز ہو جائے گی لیکن خلاف سنت، نماز ہو جائے گی لیکن خلاف ہے۔ اگر آپ کا تو لباس پہننے والی کوئی ماں بہن ہے اور جب نماز میں کھڑی ہوئی تو جو بازو ننگا تھا اس کو کسی چادر وغیرہ سے چھپایا بھی نہیں ہے تو ایسی عورت کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی، کیونکہ نماز کی شرائط میں سے جو ایک شرط تھی ستر عورت اور اس عورت کی ہے نہیں، اس عورت نے اپنے جسم کو چھپایا نہیں ہے، اس اعتبار سے اس عورت کی سرے سے نماز بھی شروع نہیں ہوتی، کیونکہ اضافات شرط و خاص مشروع، جب شرط نہ ہو تو مشروع خود و خود ختم ہو جاتا ہے۔ اب عورت کا نماز کی حالت میں چہرے کی ٹکیاں، ہاتھ کی ہتھیلیاں اور گٹو سے نیچے پاؤں، ان تین اعضاء کے علاوہ سارے جسم کا چھپا ہونا ضروری ہوتا ہے، سارے جسم کا چھپا ہونا ضروری، تو جس کا آدھا بازو ہی ننگا ہے اس عورت کی سیرت سے نماز شروع ہی کیا یوں ہوا، نماز شروع کی تو بازو چڑھا ہوا تھا، آستین چڑھی ہوئی عورت ہے، نماز کرنا جا کے اس کو گرمی محسوس ہوئی، اس نے اپنا وہ جو کپڑا ہے نا اس کو کھول ڈالا، آستین چڑھا ڈالی، آدھا بازو اس نے نماز میں ننگا کر لیا، جیسے ہی ننگا کیا فوراً نماز سن لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی مقدار سے پہلے اگر کپڑا ڈال دے تو بچ جائے گی، ورنہ نماز اس کی جاتی ہے۔ صلو علی النبی، کیا دوران محفل تصویر کر سکتے نہیں؟ جب قرآن اور حدیث کا درس دیا جاتا ہو اس وقت آپ تصویر نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیں۔ قرآن اور حدیث کا درس آپ کو دیا جاتا ہو تو آپ تصویر وغیرہ کر سکتے نہیں، یہ ہمیشہ کو یاد رکھیں۔ اس وقت ہمارا توجہ آپ کو ضروری ہوتا ہے، جو آپ کا متکلم ہے اس کی کلام کو سنیں، آپ اس کی کلام کو سنیں۔ کہنے نماز میں رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو وہاں جواب دیتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے۔ یاد رکھیں جس بندے نے نماز کی حالت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور جواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ دیا، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی، جواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیں جو صاحب نے یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اوپر میں نے سوال نکالی تھی، اس کے اوپر کیا ڈالوں؟ یہ دیکھیں آپ کو نہ رہا ہوگا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ڈالیں گے؟ سوال ڈالیں۔ تو شریعت کی روشنی میں یوں ڈالنا حرام ہے، یوں ڈالنا کیا ہے؟ اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے، جس شاعر نے بھی لکھا ہے وہ غور کرے اور آپ سب بھی صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک تو پورے لکھنے کا حکم ہے، دوسرا اس کی فضیلت کے سماعت فرمانا، حدیث شریف ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس نے میرا نام لکھا اور میرے نام کے ساتھ کیا لکھ دیا؟ درود شریف. فرمایا جب تک یہ درود لکھا ہوا کتاب میں کاغذ میں باقی رہے گا فرشتہ اس کے حق میں نیکیاں لکھتا ہی جائے گا. نیکیاں لکھتا ہی جائے گا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا لکھا ہے. میں نے آپ کو میسج کریں اس میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا ہے. جو شارٹ کٹ آپ تقریب کرتے دیکھتے ہیں نا یہ اسلام میں حرام. اسلام میں کیا ہے؟ حرام اور جہنم میں ہے. صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اسلام کی روشنی میں شرط لگانا جائے؟ جو شخص یہ پوچھ رہے ہیں اس کی ذرا تفصیل بھی کروا دیں. یہ کہہ رہے ہیں 2 ٹیمیں ہیں کرکٹ کی. 2 ٹیمیں ہیں جنہوں نے آپس میں شرط لگائی اگر آپ میچ جیت گئے تو ہم آپ کو 5,000 دیں گے اور اگر ہم جیت گئے تو آپ سے ہمیں 5,000 دیں گے. تو کہہ رہے کیا یہ اسلام میں جائز؟ اسلام میں یہ جوا ہے, یہ حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام. اسی طرح پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیم آپس میں کہہ رہے ہیں تو یہ مسلمان گھر میں بیٹھ کے ان کے میچوں میں آپس میں جوا کر رہے ہیں. خالد نے کہا اصل کو پاکستان کی ٹیم اگر آ گئی تو تجھے میں 5,000 دوں گا. افسر نے کہا اگر بنگلہ دیش کے آگے تو میں تجھے 5,000 دوں. یہ اسلام میں جوا ہے, کبھی طور پہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. ایسے کاموں سے مسلمان کو بچنا فرض عین ہے. اللہ تعالیٰ مسلمان کو ہدایت دیتا ہوا. صلو علی الحبیب. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, پہلی دوسری یا تیسری رکعت میں اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو کیا آپ یہ وضو کر کے جب آئے گا نئے سرے سے نماز پڑھے گا؟ اصل یہ ہے کہ بنا کی جا سکتی جس جگہ وضو ٹوٹا ہے وادی کا وضو کر کے واپسی آ کے اسی جگہ سے شروع کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے فقہاء اسلام نے 13 شرائط کا ذکر کیا ہے. کتنی شرائط؟ اب ان شرائط کا ہر عام بندہ لحاظ رکھے محال کیا ہے, مشکل نہیں بات ہے. تو پھر سادہ سے جملوں میں آپ کو عرض ہے کہ جس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جائے وہ وضو کر کے نئے سرے سے نماز پڑھے. وضو کر کے کیا کرے؟ کیونکہ ان شرائط کا لحاظ ایک فاضل بندہ کرے تو ممکن ہے. عالم فاضل جو اسلام میں واقعی عالم ہے, عام بندے کے پاس کی بات ہے, عام بندے کے پاس کی بات, اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ کیا کرے, وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنا چاہیے. صلو علی النبی. سائل نے پوچھا کہ شادی پہ جو مووی بنائی جاتی ہے اسلام کی روشنی میں اس کا حکم کیا ہے, خاص کر جو عورتوں کی مووی بنائی جاتی ہے. اصل میں جو بات ہے نا, مرد کی مووی بنائے, مرد کس کی بنائے اور جس حالت سے بنا ہے وہ حالت بھی حالت غیر نہ ہو, یعنی لباس وغیرہ صحیح کہنا ہوا اور ڈونگا نہ ہونا. تو اسلام میں قدر اس کی گنجائش, کوئی اس میں علماء کا اختلاف ہے, لیکن ایک طبقہ علماء کا جنہوں نے اس کو جواز کا فتویٰ دیا. کس صورت میں مردوں کی بنائے. آگے آنا ہے کہ وہ شادی کی محفل ہو, وہ میلاد شریف کی محفل ہو, وہ گل خانی کی محفل ہو, وہ جنازے کی محفل ہو, کوئی بھی شک کیا ہے کہ اس محفل میں کوئی گناہ کا کام یہ نہ ہو کہ مرد ہی آتے ہیں اور آپ وہ بھی آتے ہیں.
اس کا دیکھ رہے ہیں، جس کا دیکھنا حرام اس کا بنانا بھی۔ جہاں تک تعلق ہے عورت کی مووی کا کس کی اسلام میں گنجائش ہے؟ اب دیکھیں نا، خود غور کریں، جس بندے کی شادی ہوتی ہے ذرا غور کریں، ٹھنڈے دل سے سوچیں، جہاں وہ مووی والے کو لے جاتا ہے، مووی والا کس کمرے میں جانا، وہاں اس گھر کی عورتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ اونچی بولو، اس شادی والے کی بیوی بھی ہوتی ہے، اس کی ماں بھی ہوتی ہے، اس کی بہن بھی ہوتی ہے۔ غور کریں یہ کتنے بڑے بحث مند ہوگی، سوچیں، اس کی بیٹی بھی ہوتی ہے، سارے گھر ہوتے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں ان کا مانا ہوتا ہے، ان کا کچھ بھی نہیں لگتا، اجنبی ہے، اجنبی سے پردہ کیا ہوتا ہے؟ اور یہاں پہ جو بے حیائی ہوتی ہے، اپن تو پہلے سے ہی دوپٹہ ساتھ میں نہیں ہوتا، اگر ہو تو جب کس بے حیات میں آتے ہیں، کس بے لگام ہوتے جسے آتا ہے خوبی والے، تو وہ دوپٹہ اتار دیا جاتا ہے۔ جس طرح یہودی ہوتے نہیں علم و ڈراموں میں اپنے معاملات جب وہ اپنی یہ بنوائی ہوتی، تو کیونکہ انہوں نے میڈیا دیکھا ہوا، انہوں نے پھر وہی ایکشن کرنی ہوتی، اسی انداز میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرنی ہوتی۔ تو کس قدر یہ سارے کام حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ بے پردگی کی ہے، صرف سارے کے باہر لگے ہو کر لوگ ابھی شب برات میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بات بتائی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج کیا، کچھ عورتوں کو دیکھا جن کو رب نے ان کے بالوں کے ساتھ لٹکا رکھا تھا جہنم کے دربار کے ان کو سزا دیا ہے۔ مولا جناب نے عرض کیا سنو عورتوں کو جرم کیا، فرمائی عورتیں اپنے سار کے بال کو اجنبی بچوں سے چھپاتی نہیں تھی، اس لیے رب نے ان کو سزا دے رکھی ہے، اس لیے رب نے ان کو جہنم میں دے رکھی ہے۔ اب غور کریے کس حدیث سے ان کو ملا، تو جب عورتوں کی مووی بند ہوتی کیا حشر و نشر، لہٰذا عورتوں کی مووی بنانا حرام اور جہنم لے جانے والا کام۔ صلو علی الحبیب، کہتے ہیں جس کمرے میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کمرے میں جاندار کی تصویر ہے، شریعت میں کیا ہوتا ہے؟ جہاں جاندار سے مراد کوئی بھی ہو سکتا ہے، بلی ہو، کتا ہو، شیر ہو، چیتا ہو، انسان ہو جو نماز پڑھنے والے ہو، بھلے جو نماز پڑھنے اس کے پیر کی تصویر کیوں نہ ہو، یہ یاد رکھیں۔ اگر تو تصویر نمازی کے سامنے، نماز میں سب سے زیادہ کراہت کسی صورت میں آئے گی کہ تصویر اس کے سامنے، پھر جو دائیں جانب تصویر ہے کمرے میں، اس کے بعد کسی وجہ سے نماز میں کراہت آئے گی، پھر جو بائیں جانب تصویر ہے اس کی وجہ سے کراہت آئے گی، سال کے اوپر جو تصویر ہے اس کی وجہ سے کراہت آئے گی۔ بعض علماء نے جو پیچھے جو نماز کی حالت میں نظر نہیں آتی، بعض علماء نے اس سے کراہت کیا کہ اس کی وجہ سے کراہت نہیں آئے گی، اس کی وجہ سے کراہت نہیں آئے گی۔ اس کا جو بہترین حال ہے اسلام وہ آپ کو بتا دوں، اول تو دھیان میں جاندار کی تصویر ہونی نہیں چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی تصویر ہے تو جب نماز پڑھے کم از کم اس کے اوپر کوئی پردہ ڈال دیا، اس کے اوپر کیا ڈال دیا گیا، پر جب چھپ گئی اب کچھ نہیں ہوتا، جیسا کہ عالمگیر میں لکھا ایک بندہ نماز پڑھ رہے اس کے مسلح پر ایسی کرنسی موجود ہے جس پر تصویر بنتی ہے، جس طرح ہماری ملک کی کرنسی بابا قوم قائد اعظم علیہ ما یستحق عند اللہ، آپ کی تصویر بنی ہوتی ہے، آپ کی کیا بنی ہوتی ہے؟ تصویر بنی ہوتی ہے۔ آپ فتاوی عالمگیر میں لکھا ہے یہ کرنسی جس پر تصویر ہے جہاں آپ نماز پڑھیں اسی مسلح پر موجود ہے، لیکن کسی کپڑے میں، تھیلی میں، کسی بیگ میں بند ہے، تصویر نظر نہیں آتی۔ علماء نے لکھا آپ کی نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے کیونکہ تصویر نظر ہی نہیں آتی، کیونکہ تصویر اسی طرح تقریباً ہر بندے کی جیب میں کیا ہوتے ہیں؟ پیسے ہوتے ہیں، شناختی کارڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب حج پہ جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں بندے کو ہر وقت اپنے پاس رکھنی پڑتی ہیں جن کے اوپر تصویر بنی ہوتی ہے، تو حکم کیا ہے؟ جیب میں ڈال تو چھوٹ جائے کچھ نہیں۔ اسی طرح وہ تصویر ہے
جو فرش پہ پڑی ہوئی ہے ان کی وجہ سے نماز میں کوئی خلل جائے. مثلا ایک بندے نے فرش پہ ایسا قلیم بچھایا ہوا ہے جس کے اوپر بلی یا ہرن وغیرہ کی کیا بنتا. اب اس تصویر کی وجہ سے نماز میں کوئی خلل جائے کیونکہ اس تصویر کو روندا جاتا ہے. جو فرش پہ پڑی ہے اس کی کوئی تعلیم نہیں کی جاتی. جس کو روندا جا رہا ہے اس کی وجہ سے گوکار نے لکھا نماز میں خلل نہیں ہے. صلو علی الحبیب. اکثر لوگ کہتے ہیں جمعرات کو سرما نہیں پہننا ہے. اسلام نے اس کے بارے میں کہا یہ سوائے کی حالت سے کچھ بھی نہیں. یہ بدعات اور خرافات میں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دن جب بھی آپ سرما پہنے سنت ادا ہوگی. شرط یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ کے سرما پہنے. اس نیت سے پہلے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سرمے کو پہنا کرتے تھے. سوال ہے دیکھ کی کوئی کوشش اللہ یہ کہ بندہ احرام کی حالت میں اور ایسا سرما ڈالا جو خوشبو ہوتا ہے. کون سا سرما ہے؟ عام سرمے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے نماز کے بعد تسبیح ہم کرتے ہیں. آیت الکرسی ہو گئی, تسبیح ہو گئی, تسبیح فاطمہ ہو گئی, درود و سلام کرتے ہیں. وضو نہ ہو تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. وضو 3 کاموں کے لیے ضروری ہوتا ہے, یاد رکھیں. نمبر 1 نماز کے پڑھنے کے لیے خواب کوئی ہو. نمبر 2 قرآن شریف کو ہاتھ لگانے کے لیے. نمبر 3 کعبہ مشرفہ کا طواف کرنے کے لیے. یہ 3 کام ہیں جن کے لیے وضو ضروری ہے. ان کے بغیر ان کے علاوہ جتنے کام ہیں وضو ان کے لیے ضروری اور فرض شرط ہے. ہاں بہتر ہے ذکر اذکار سے پہلے وضو شریف سے پہلے وضو کرنا بہتر. لیکن اگر وضو نہیں ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے آپ پڑھ سکتے کوئی مرکہ نہیں. حتیٰ کہ یہ ذکر اذکار تو ایام مخصوصہ میں ہمارے بہنیں بھی کر سکتی. صلو علی الحبیب. شاید نے پوچھا عورت کے لیے چوڑی پجامہ پہننا جائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے حقیقت ملی. حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایسی عورتیں آنے والی ہیں, میری امت میں ایسی عورتیں آنے والی ہیں جو باوجود لباس کے فرمایا نہیں کی الفاظیات العاریات کے سنے. باوجود لباس پہننے کے وہ کیا ہوں گی. علماء نے اس حدیث کا کلام دیا, محدثین شراح حدیث یہ عجیب بات ہے. لباس بھی ہوگا نہیں بھی ہوگی. پھر انہوں نے اس کی 2 طرح سے تفسیر ہے. فرمایا یا تو یہ مراد ہے اس حدیث سے کہ لباس کتنا باریک ہوگا, لباس کتنا کہ عورت کے جسم کی رنگت نظر آئے. جس طرح گرمیوں میں بالخصوص پیپر کاٹن کو استعمال کرتی ہوتے اس میں جسم کی رنگت نظر آتی ہے. اسی طرح حال ہی میں لون کے کپڑے, جو لون کے کپڑے آتے ہیں ان میں کچھ کپڑے ایسے آ رہے ہیں جن کے بازو اور دوپٹہ شگون کا ہوتا ہے. بازو اور دوپٹہ کسی کو ہوتا ہے. یہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ اگر نیچے شمیر کا کپڑا استعمال نہ کریں تو ان کے جسم کی رنگت نظر آئے, اس کا پہنا حرام. تو علماء نے کیا لکھا کہ اتنا باریک لباس پہنا ہے, اتنا جس کے باوجود عورت کے جسم کی رنگت ظاہر ہو. حضور علیہ السلام نے ایسی عورتوں کی بات کہ باوجود لباس کے کیا نظر آئیں گے نہیں. دوسری تفسیر کی ہے اتنا ٹائٹ قسم کا لباس پہنے. لباس تو موٹا ہے لیکن اتنا ٹائٹ قسم کا لباس پہنے کہ اس کی پنڈلی کی حالت معلوم, اس کی رانوں کی حالت معلوم, اس کے بقیہ اعضاء باوجود لباس کے ان کی حالت معلوم ہو. تو یہ مراد ہے اس حدیث سے. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو عورتیں ایسا لباس پہنے گی یعنی اتنا باریک اتنا ٹائٹ, فرمایا میرا رب ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا. جنت پہ جانا تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے.
میری بہو ہے مجھ سے اپیل ہے، آپ سے بھی اپیل ہے، اپنے گھر والوں کو ایسا بات نہ خرید کے دیا بہو ہے مجھ سے اپیل ہے، آپ یہودی عورتوں کی سیرت کو چھوڑے، مدینہ طیبہ میں جو میرے آقا کریم کے گھر والی عورتیں تھیں ان خود سے کچھ عورتوں کی سیرت کو بنائیں۔ یہ تاریخ اور غریب لباس پہننا یہ یہودیت کی سیرت ہے، یہ میرے آقا کریم کے گھر والوں کی سیرت ہے۔ وہ تو ایسے بات لوگ تھے ان کے جنازے کو بھی کسی نے نہیں دیکھا، ان کے جنازے کو بھی، اور ہماری عادت کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ عیسائیوں کے ساتھ دوستی کرنا جائز، ان کے ساتھ حرام نہیں، مسلمان کے لیے جائز نہیں، خصوصاً جو ہمارے زمانے کے عیسائی، کیونکہ اہل کتاب عیسائی کی اور بات ہوتی ہے۔ ہمارے زمانے میں ہر عیسائی کا ایک عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ اللہ کی کیا دیکھیں، مگر بغیر ان کی جو موجودہ تعلیم شدہ چیز ہے اس کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے کیا یہ انجیل میرے پاس موجود ہے، ان کی تعلیم شدہ جو چیز اس وقت پڑھی جاتی ہے میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے کیا کہتے ہیں، مان اللہ بیٹے خالص شیخ ہے، تو ان سے نہ دوستی کریں نہ ان کے ساتھ کھائیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ صلو علی الحبیب۔ کہتے ہیں کرکٹ میچ دیکھنا ہے، اصل پتہ کیا ہے، مردوں کا میچ ہو رہا ہے اور مرد دیکھ رہے ہیں اور بیچ میں کوئی عورتوں کی تصویر بھی نہیں ہے، اور میچ دیکھنے میں کوئی فرض اور واجب بھی نہیں چھوٹ رہا، فرض اور واجب بھی نہیں چھوٹ رہا، یہی بھی نفس ہی کرکٹ کوئی حرام نہیں، بھی نفس ہی۔ شرط یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی شریعت کا فرض واجب یا کوئی شریعت کا کام چھوٹنے نہ پائے۔ اب یہ ممکن ہی نہیں کہ عالمی سطح پہ بھائی ہو رہا اور وہ کیمرے والا بالخصوص خصوصی لوگوں کو اپنی مووی میں خاص کر کے نہ لے کے آئے، یہ ناممکن، کیونکہ اس کی نگاہ ہوتی ہے ایسے لوگوں کو، کون سی پیسہ عورت بیٹھی ہے، کون سی بے غیرت اور بے عزت عورت کہاں بیٹھی ہے، اس کو اس کی نگاہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے اس کا دیکھنا جائے، اس وجہ سے اس کا دیکھنا جائے کہ نفسی آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، اس کو میں حرام نہیں کرتا کہ نفسی آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، شرط وہی ہے، نہ کوئی شرط ہے تو نہ کوئی دین کا کام ہے، نہ کوئی فرض واجب چھوٹے، نہ کوئی گالیاں بھی ہے، تمام باتوں سے ہونا تھا، اور اس میں نیت ہو کہ ورزش ہو جائے گی جو جسم کی کچھ، کیونکہ جسم کے لیے ورزش صحت کے پاس سے میڈیکل کے پاس سے ضروری ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے جی میں جسم کی ورزش کرتا ہوں اور جان سے وہ پیٹ پردہ نکل جاتا ہے عورت ہے، ایسی ورزش کی اسلام اجازت نہیں دیتا، یہ تو حرام قدم کرنا ہے، حرام کرنا، پیٹ پردہ وہ گھوم رہی ہے، کس اسلام سے اس کی اجازت؟ اس نے گھومنا ہے، اپنے گھر میں لگایا چکر، بھلے ایک بندے کا ہے چکر لگاتی ہے، چکر لگاتی ہے، وہاں آدھا گھنٹہ وہاں کر کے گھر میں گھومتی ہے، دونوں